السلام علیکم بچوں، آج 3rd اسٹینڈرڈ EVS یعنی ماحول کے مطالعہ کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو ممبئی مہانگر پالیکا کے ورچوئل کلاس کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں انصاری راشد اختر آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ 3rd اسٹینڈرڈ EVS میں آج ہم جو نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ہمارا گاؤں ہمارا شہر، یعنی آر ولیج آر سٹی۔ بچے یہاں پر اس تصویر کو دیکھیے۔ اس تصویر میں ہمیں گاؤں اور شہر دکھائے گئے ہیں۔ تصویر میں اگر ہم غور کریں تو دونوں تصاویر میں دونوں حصوں میں ہمیں کافی فرق نظر آ رہا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ ٹاپک لے سکتے ہیں، جیسے وہاں کے گھر یا مکانات، دونوں جگہوں پر جس طرح لوگوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں کی سواریاں، پیشے، اسی طرح وہاں کی سہولتیں، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کون سی جگہ گاؤں ہے اور کون سا علاقہ شہر کا ہے۔ شروعات کریں اگر گھروں سے، تو گاؤں میں جو گھر ہوتے ہیں وہ سادے گھر ہوتے ہیں، یعنی دیواروں پر چھت لگا کر یہ گھر بنا دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر شہروں کی طرح بلڈنگیں نہیں ہوتی۔ گھروں کے اوپر لوگ کویلو استعمال کرتے ہیں یا پھر پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ شہروں میں ہم بلڈنگز دیکھتے ہیں۔ ان بلڈنگز میں فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، یعنی ایک بلڈنگ کسی اکیلے انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ اس بلڈنگ میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح شہر اور گاؤں کے گھروں میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر ہم لباس کو دیکھیں تو گاؤں کے جو مرد ہوتے ہیں ان کے لباس عام طور سے کرتا یا شرٹ ہوتا ہے، جس کے اوپر پائجامہ، دھوتی یا وہ لنگی کا استعمال کرتے ہیں، اور گاؤں کے مرد اکثر سروں پر سفید رنگ کی نہرو ٹوپی استعمال کرتے ہیں، جبکہ شہروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ شہر کے لوگ جو مرد ہوتے ہیں وہ پینٹ سوٹ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہاں کے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ٹی شرٹ، جینز پینٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں وہ اپنے آفس کے یونیفارم کو فالو کرتے ہیں۔ عورتوں کے لباس میں بھی فرق ہے۔ گاؤں کی عورتیں سادی ساڑی پہنتی ہیں جو عام طور سے کاٹن کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ ڈریس بھی پہنے تو سادہ ڈریس پہنتی ہیں، جسے ہم انڈین ڈریس کہہ سکتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں آفس میں کام کرنے کی وجہ سے وہ وہاں کے یونیفارم یعنی پینٹ، شرٹ اور کوٹ وغیرہ کا بھی استعمال کرتی ہیں۔ لباس کے علاوہ سواریوں میں بھی فرق ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اپنے بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں یا پھر گھوڑا گاڑی یا گدھا گاڑی کا استعمال کرتے ہیں اپنے سامان کو لے جانے کے لیے۔ وہ اپنی بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں یا پھر جانوروں کی پیٹھ پر لاد کر سامان کو لے کر جاتے ہیں۔ سفر کرنے کے لیے گاؤں میں ایک چھوٹا بس اسٹاپ ہوتا ہے جہاں پر سرکاری بسیں آ کر رکتی ہیں، اور لوگ صرف اسی سرکاری بس سے سفر کر پاتے ہیں، جبکہ شہر میں سواریاں مختلف ہوتی ہیں۔ شہروں میں لوگ بائکس کا استعمال کرتے ہیں، کاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ شہروں میں سامان لے جانے کے لیے چھوٹے بڑے ٹرک اور ٹیمپو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لوکل بسز چلتی ہیں، ٹیکسی چلتی ہے،
ٹرین ہوتی ہے، اور جو زیادہ بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پر ایئرپورٹ ہوتا ہے، جہاں پر لوگ دوسرے دور دراز کے علاقوں میں، دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملک کو جانے کے لیے ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سواریوں کا فرق ہے۔ اسی طرح لوگوں کے پیشے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ گاؤں میں چونکہ زیادہ گاؤں کا جو اہم پیشہ ہے وہ زراعت ہے، تو جتنے بھی پیشے ہوتے ہیں وہ زراعت سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بیج بیچ رہا ہے، کوئی کھاد والا ہے، یا پھر وہاں پر کمہار ہوتے ہیں جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، وہاں پر لوہار ہوتا ہے جو ہل میں اور دیگر چیزوں میں استعمال ہونے والے سامان بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام چھوٹے پیشے، ابتدائی پیشے گاؤں میں ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ شہروں میں ہمیں مختلف قسم کے پیشے دکھتے ہیں۔ شہروں میں لوگ آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر لوگ سیلس مین کی جاب کرتے ہیں۔ اسی طرح شہروں میں کال سینٹر میں لوگ جاب کرتے ہیں۔ شہروں میں بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے ڈاکٹرز، نرس اور وارڈ بوائے وغیرہ، صفائی والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شہروں میں بینک ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں، اور دیگر بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگ مختلف قسم کے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ سہولتوں کی بات کریں تو عام طور سے گاؤں میں اگر ہم طبی سہولیات یعنی دوا کھانے کی بات کریں تو گاؤں میں چھوٹا سا ایک کلینک ہوتا ہے جس میں ایک ہی ڈاکٹر تمام لوگوں کو بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے، جبکہ شہروں میں اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہوتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے لیے ایک بڑا ہاسپٹل الگ سے ہوتا ہے، کینسر کے لیے الگ سے ہوتا ہے، عام بیماریوں کے لیے الگ سے ہاسپٹل ہوتے ہیں۔ اس طرح الگ الگ سہولیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح شہروں میں ہم بینک دیکھتے ہیں، گاؤں میں عام طور سے بینک نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہروں میں ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں سے بہت ساری ٹرینیں آتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنا آسان ہوتا ہے۔ گاؤں میں ٹرینیں نہیں ہوتی، تو یہ سہولیات ہیں۔ اسی طرح شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ آفس ہوتے ہیں، سنیما گھر ہوتے ہیں، کھیل کود کے بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں، ورزش کرنے کے لیے جم خانے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی سہولیات ہیں جو شہروں میں ہوتی ہیں، گاؤں میں نہیں ہوتی۔ اور اس تصویر میں بھی ہمیں ایسی ہی باتیں نظر آ رہی ہیں، ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے کون سی چیزیں ایسی ہے جو کھیت میں پیدا ہوتی ہیں؟ ہاں، یہاں پر جو بند گوبھی، گوبھی کا پھول، یہ کھیت میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں گاؤں سے ہی ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں تو کوئی چیز ایسی ہے جو کارخانے میں تیار ہوتی ہیں، تو کارخانے میں کیا تیار ہوتا ہے؟ سائیکل، چھتری، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں کارخانوں سے نہیں خریدتے بلکہ ہم اس کے شو روم یا دکانوں سے خریدتے ہیں۔ ان چیزوں کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ سائیکل کا استعمال ہم سواری کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح چھتری کا استعمال ہم بارش میں خود کو پانی سے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب سائیکل، چھتری وغیرہ یہ چیزیں شہروں میں بنتی ہیں، لیکن لوگ اس کا استعمال گاؤں میں بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو گاؤں میں کھیت ہوتے ہیں جہاں پر فصلیں اگتی ہیں، وہ ہم شہروں میں استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو شہر سے گاؤں یا گاؤں میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہے اسے گاؤں سے شہر کس طرح پہنچاتے ہوں گے؟ جیسے اناج، سبزی، ترکاری، دودھ وغیرہ گاؤں سے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا
جبکہ یہ تمام چیزیں گاؤں سے جو بھی ٹیمپو یا ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھر کر یہ شہری علاقوں میں آتے ہیں. اسی طرح شہری علاقوں سے سائیکل، چھتری، کھلونے، کتابیں اور کچھ کپڑے وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو شہروں میں تیار ہوتے ہیں اور اسی طرح ٹیمپو یا ٹرک کے ذریعے سے وہ گاؤں تک پہنچتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے کھیتی کے اوزار ہیں، کپڑے، دوائیاں، موٹر کار وغیرہ، صابن، بلب، لائٹ، شیشے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، اور کارخانے عام طور سے شہر میں ہی ہوتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا استعمال شہر کے علاوہ گاؤں کے لوگ بھی کرتے ہیں. تو گاؤں اور شہر ایسے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے پر منحصر ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی سواریاں اور پیغام پہنچانے والے ذرائع کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں آمد و رفت کے ذرائع. آمد و رفت کے ذرائع یعنی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن. انسان کی ضرورتوں میں جیسے جیسے اضافہ ہوا، اس نے اپنے لیے نئی نئی جگہ کھوجنا شروع کر دی. اسی طرح گاؤں سے شہر بس گئے. جب گاؤں چھوٹے ہوا کرتے تھے یا لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے سامان کو، اپنی چیزوں کو جانوروں پر لاد کر لے جاتے تھے، چاہے وہ بیل ہو، ہاتھی ہو، اونٹ ہو، گھوڑے ہو یا گدھے ہو. اس طرح کے جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا. پھر کچھ دنوں کی ترقی کے بعد گاڑیوں کا استعمال ہونا شروع ہو گیا، جس میں بیل گاڑیاں ہیں یا گھوڑا گاڑیاں ہیں وغیرہ. اور پھر ترقی ہوتے ہوتے جب انجن کے ایجاد ہوئی تو انسان نے مختلف قسم کے موٹریں، ریل گاڑیاں اور جہاز بھی دریافت کی. اس طرح لوگوں کو ایک سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں تیزی آ گئی. اسی سے شروعات ہوئی درآمد برآمد، جسے ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کہتے ہیں، کہ سواریوں کے ذریعے سے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت آسان ہو گیا. بچوں یہاں پر یہ کچھ سواریاں ہیں، کچھ آمد و رفت کے ذرائع ہیں، اور دوسرے کھانے میں وہ جگہیں ہیں جہاں سے وہ گزرتی ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہو کون سی سواریاں کہاں سے گزرتی ہیں؟ یہاں پر ہمارے پاس سواریوں میں ہیں بیل گاڑی، ایک ناؤ، ایک ریل گاڑی، بس، ہوائی جہاز اور ٹرک. 6 سواریاں ہیں. یہ کہاں سے گزرتی ہیں؟ تو جو مختلف جگہیں یا راستے بتائے گئے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے میں ہمیں ریل کی پٹریاں دکھائی دے رہی ہیں، دوسرا ایک گاؤں کا مٹی کا راستہ نظر آ رہا ہے، تیسرے میں آسمان دکھائی دے رہا ہے، چوتھے میں ہمیں ایک سڑک دکھائی دے رہا ہے، اور 5ویں میں پانی نظر آ رہا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ ٹرین جو ہے وہ ریل کی پٹریوں پر چلتی ہے، بیل گاڑی گاؤں میں ہوتی ہے اور گاؤں میں عام طور سے کچے راستے ہوتے ہیں، تو جو دوسرے نمبر کا راستہ ہے وہ گاؤں کا راستہ ہے. اسی طرح یہ جو بادل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہوائی جہاز کی گزرگاہ ہے. جبکہ پکے راستوں پر بسز اور ٹرک کا استعمال ہوتا ہے، اور ناؤ جو ہے وہ پانی کے اوپر چلنے والی ہے نا. یہاں پر ممبئی کا ایک نقشہ ہمیں دیا ہوا ہے. اس نقشے میں کچھ ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے، وہ آپ اپنے کلاس میں کیجئے گا. اپنے بک میں آپ دیکھیں گے پیج نمبر 42 پر یہ نقشہ دیا ہوا ہے. اس نقشے کے نیچے کچھ سوالات ہیں، آپ اسے خود سے سالو کیجئے. یہ ایکٹیویٹی آپ کے لیے ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس تصویر کو دیکھیے. اس تصویر میں ایک گھر کے کچھ افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں. انہیں دیکھنے کے بعد آپ کو جواب بتانا ہے کہ اس تصویر میں دادا جی کیا کر رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دادا جی اخبار پڑھ رہے ہیں. دوسرا ہے باجی معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ تو
تو وہ کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ دادی کیا دیکھ رہی ہے؟ تو دادی اپنے کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ بھائی گانے سن رہا ہے، اس نے کانوں میں کیا لگا رکھا ہے؟ تو بھائی جو ہے وہ گانا سن رہا ہے لیکن وہ ایئر فون سے اس نے لگا رکھے ہوئے ہیں۔ ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ تو ابا جان موبائل فون پر کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جبکہ امی کے بارے میں ہے کہ دروازے پر کون آیا ہے اور امی اس سے کیا لے رہی ہیں۔ تو دروازے پر پوسٹ مین یعنی ڈاکیا آیا ہوا ہے اور امی اس سے اپنا جو بھی خط آیا ہوا ہے اسے حاصل کر رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ترسیل و ابلاغ کے ذرائع، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل فون ہے، اخبار ہے، ٹیلی ویژن ہے، میوزک پلیئر ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنے یا پھر پیغام رسانی یعنی پیغام بھیجنے میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ انہیں ترسیل و ابلاغ کے ذرائع کہتے ہیں۔ بچوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 44-45 پر جو سوالات دیے ہوئے ہیں آپ اسے حل کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح سے ہم نے اس سبق میں کیا معلومات حاصل کی۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔